میں اس میں ایک الگ پہلو دیکھ رہا ہوں. میرے کچھ دوست ہیں آسے پاسے کے علماء ہیں اور کچھ میرے پرانے کلاس فیلوز ہیں, وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ بھائی لے نہ لے والی بات تو دور کی بات ہے کہ کیا کریں, ہماری مسجد کی کمیٹی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے, کمیٹی کے ممبران لگے ہوئے ہیں. وہ فارم کہتا ہے, میں نے میرے ایک دوست ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کوئی فارم نہیں لیا, نہ میرا ارادہ بھی نہیں تھا, نہ ارادہ ہے کہ میں یہ لوں. علماء کی طرف سے سن کے کہ بھائی چھوڑے میں نہیں لیتا. کہتا میری کمیٹی میرے پیچھے لگی ہوئی ہے, مسجد کی کمیٹی کے سارے ممبران میرے پیچھے, وہ خود فارم نکلوا کے لے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کو پھر کریں جی بڑھیا بتائیں آپ کی تعلیمی قابلیت ہم لکھنی ہے. تو بلکہ ایک تو ایسا بھی کیس سننے میں آیا ہے کہ وہ مولوی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا یہ اپنے اکاؤنٹ میں لیں گے پیسے, کیا پتا مولوی صاحب کل کو چلے جائیں, نواں مولوی آ جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ ایکسائٹمنٹ مسجد کی کمیٹیوں کو ہے, مسجد کے صدر وہ جناب بگلے میں جاتے پھر رہے, ہاں مزہ آ گیا جی, مولویوں کے نام کے پیسے آئیں گے تو وہ ہم اپنے اکاؤنٹ میں لیں گے اور پھر مولویوں کو دیں گے یا نہیں, وہ الگ بات ہے. اور ایک علماء کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ جی ہم حکومت کے پھر غلام بن جائے گا. بھائی اللہ کے بندو, میں پلیز معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, افسوس کے ساتھ کہوں گا, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حکومت کے غلام بن جائے گا. اور پہلے کون سے ہم آزاد ہیں, یہ جاہل اور بالکل کھوتا دماغ والے, خاص دماغ والے مسجد کی کمیٹیوں کے ممبران ہوتے ہیں, بالکل خڑوس قسم کے ہوتے ہیں, ان کے غلام بنے ہوئے ہیں. کوئی بول سکتا ہے ان کے جناب اعلیٰ وہ مولوی صاحب ہے بیان کرنا, مولوی صاحب بیان نہیں کرنا, جو کہتے ہیں بیچارے مولوی پہلے بھی غلامی کی زندگی گزارے بیچارے, عام ٹٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے سامنے نہیں بول سکتے. حکومت تو پھر قوت قاہرہ ہوتی, ٹھیک ہے. الناس علی دین ملوکہم, وہ مولوی صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ مولوی جو نا اس کی کہتا ہے میری ایک رائے ہے, لوگ اختلاف کر سکتے ہیں کہ مولوی میرے نزدیک نا ایسے ہے جیسے پورے محلے کی مشترکہ زنانی ہوتی. تو پہلے بھی بھائی کوئی آزادی والی بات کوئی نہیں, مسجد کی کمیٹیوں کے زیر اثر ہیں, زیر نظر کی بات ہو, چلو مولوی صاحب بندوبست کرو اپنا, کیا بانٹا دے چلو. تو یہ حال ہے بھائی پہلے بھی ہمارا. اگر حکومت کو شاید دیتی ہے تو بھائی لے لو, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر کمیٹی آپ کو کہہ کے لو, پھر کیا کرو گے, پھر تو لینا ہی ہے نا. تو بجائے اس کے کمیٹی آپ کو پریشرائز کرے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حقیقت بات ہے. بہت سارے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا, میرے بھی ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کمیٹی ہمیں مجبور کری ہوئی لو. اب کہتا میں تو یہ خطرہ ہے کہ میرے نام پر اگر یہ پیسے میرے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں نہ آئے, کمیٹی کو ملے نا, تو مجھے کچھ ملنا ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حضرات, حکومت پاکستان 25,000 روپیہ علماء کرام کو دے رہی ہے, وظیفہ اناؤنس کیا ہے پاکستان کی پنجاب کی سی ایم صاحبہ نے, محترمہ مریم نواز صاحبہ نے. اب اس کے بارے میں مختلف تشویشیں پائی جا رہی ہیں. ہے تو بات ایسی کہ ہماری حکمران جو ہے, حکمران طبقہ, انہوں نے کچھ سوچ کے ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا, بغیر سوچے سمجھے. اتنے سال 75-76 سال ہو گئے پاکستان کو, تو کبھی خیال کیوں نہیں آیا علماء کا, حالانکہ انتہائی پسا ہوا طبقہ. میں ان علماء کی بات نہیں کرتا جو بڑے بڑے ہیں لینڈ کروزوں میں گھومتے ہیں, ان کی بات نہیں. میں عام چھوٹے چھوٹے محلے کی مسجدوں میں جو مولوی رہ رہے ہیں نا 8-10 ہزار کے اوپر, میں ان کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس اتنے اس کے بارے میں کیسز ہیں, اتنی کہانیاں ہیں کہ میں آپ کو سناؤں تو آپ کہاں پہ جائیں. اتنے یہاں پہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کو وہ جو تنخواہیں دی جاتی ہے نا, وہی بات ہے جی میں وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کہانی بنی ہوئی ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ میرا جو ہاتھی ہے نا, اس کو جو بندہ رلا دینا تو میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا. تو بڑے بڑے بندے آتے ہیں اس کے کان میں ہاتھی کے بڑی بڑی باتیں کہیں, تو جو ہاتھی تھا وہ نہیں روتا تھا. ایک مولوی صاحب بلائے آئے گئے, مولوی صاحب نے کہا میں ہاتھی کو رلا دوں گا. تو مولوی صاحب کو بلایا گیا, تو مولوی ایک لطیفہ ہی ہے, کوئی حقیقت نہیں, لطیفہ بناؤ. تو وہ مولوی صاحب نے نا ہاتھی کے کان میں کوئی بات کی, تو ہاتھی زاروں قطار رونے لگا, چھم چھم رونے لگا. لوگ حیران ہوئے. بادشاہ نے پوچھا بھائی تو نے ایسی کون سی بات کہی ہے کہ ہاتھی رونے لگا ہے؟ تو امام نے کہا کہ میں نے اس کے کان میں اپنی تنخواہ بتائی ہے, تو یہ سن کے ہاتھی رونے لگا. تو یہ بات ہے, تو یہ کہانی تو چھٹی ہے, لیکن حقیقت یہ, میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں. تو آج تک خیال کوئی نہیں آیا حکومتوں کو, ابھی انہیں خیال آیا تو کچھ تو سوچا ہوگا, اور کیا سوچا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم یہ باتیں اس لیے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے مومن سے, لیکن ہم کیا کریں, ہمیں جو تجربہ ہوا ہے آج تک وہ بہت تلخ ہوا ہے, اور اس تجربے کی بنیاد پر پھر ہم یہ نا وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جرا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. ہماری حکومتوں کی طرف سے, سی ایمز کی طرف سے, پی ایمز کی طرف سے, حکومتوں حکمرانوں کی طرف سے ہمیں کبھی خیر ملی نہیں, خیر کبھی دیکھی نہیں.
تو اس وجہ سے ہم پھر کیسے کر لیں؟ تو ہم اس کے اوپر یقین تو اعتماد تو نہیں ہے، اس میں ضرور کے اندر کچھ ہوگا، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. لیکن اب 25,000 روپیہ جو اعلان کیا حکومت نے، تو علماء لیں نہ لیں اس کے بارے میں علماء میں مختلف آراء پائی جا رہی ہیں. کچھ کہتے ہیں لیں، کچھ کہتے ہیں جی حکومت جو ہے نا وہ علماء کی زبان بندی کا ایک حربہ استعمال کر رہی ہے، اور اس سے علماء کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ممبر اور مسلح کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف باتیں کی جا سکتی. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے، اگر حکومت دے گی تو لیں، حاصل کریں. تو میں اس میں ایک الگ پہلو دیکھ رہا ہوں. میرے کچھ دوست ہیں آسے پاسے کے علماء ہیں، اور کچھ میرے پرانے کلاس فیلوز ہیں، وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ بھائی لے نہ لے والی بات تو دور کی رہ گئی، کہ کیا کریں، ہماری مسجد کی کمیٹی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، کمیٹی کے ممبران لگے ہوئے ہیں. وہ فارم کہتا ہے میرے ایک دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کوئی فارم نہیں لیا، نہ میرا ارادہ بھی نہیں تھا، نہ ارادہ ہے کہ میں یہ لوں. علماء کی طرف سے سن کے کہ بھائی چھوڑے میں نہیں لیتا. کہتا میری کمیٹی میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، مسجد کی کمیٹی کے سارے ممبران میرے پیچھے لگے، وہ خود فارم نکلوا کے لے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کو پھر کریں جی، بھرے بتائیں آپ کی تعلیمی قابلیت ہم لکھنی ہے. تو بلکہ ایک تو ایسا بھی کیس سننے میں آیا ہے کہ وہ مولوی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا یہ اپنے اکاؤنٹ میں لیں گے پیسے. کیا پتا مولوی صاحب کل کو چلے جائیں، نواں مولوی آ جائے تو بھائی، یعنی کمیٹی کے ممبران اب پریشان ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں آئیں. مطلب مولوی ویسے کہ ویسے وہاں کا وہاں غلام رہے. تو ایسے کیس سننے میں آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ ایکسائٹمنٹ مسجد کی کمیٹیوں کو ہے. مسجد کے صدر وہ جناب بگلے میں جاتے پھر رہے، ہاں مزہ آ گیا جی، مولویوں کے نام کے پیسے آئیں گے تو ہم اپنے اکاؤنٹ میں لیں گے، اور پھر مولویوں کو دیں گے یا نہیں وہ الگ بات ہے. تو یہاں پر یہ سننے کو آ رہا. اور ایک علماء کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ جی ہم حکومت کے پھر غلام بن جائے گا. اور بھائی اللہ کے بندو، میں پلیز معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، افسوس کے ساتھ کہوں گا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حکومت کے غلام بن جائے گے. اور پہلے کون سے ہم آزاد ہیں؟ یہ جاہل اور بالکل کھوتا دماغ والے، خرد دماغ والے مسجد کی کمیٹیوں کے ممبران ہوتے ہیں، بالکل خڑوس قسم کے ہوتے ہیں، ان کے غلام بنے ہوئے ہیں. کوئی بول سکتا ہے ان کے جناب اعلیٰ وہ مولوی صاحب ہے بیان کرنا، مولوی صاحب بیان نہیں کرنا، جو کہتے ہیں بیچارے مولوی. میں ان باتوں کی مولویوں کی بات کر رہا ہوں جو بیچارے اس میں پیچھے میں آپ حضرات کو جو بہت فنے کا مولوی ان کی بات نہیں کر رہا، میں مسکینوں کی بات کر رہا ہوں. آپ نہیں جانتے وہ بیچارے کس طرح کی زندگی گزارے ہیں. وہ محلے کے جتنے بھی ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، محلے کے مقتدی گھر، محلے کے اہل غیر نتو خیر جن کی کوئی حیثیت نہیں معاشرے میں، وہ بیچارے مولوی ڈر کے وقت گزار رہے ہوتے ہیں. ایسے ایسے مولوی بھی ہیں. تو وہ کیا آزادی کی بات کریں گے، اور ان کی کون سی آزادی جو نا وہ غلامی میں بدل رہی ہے. اور پہلے بھی غلامی کی زندگی گزارنے بیچارے عام ٹٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے نہیں بول سکتے. حکومت تو پھر قوت قاہرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، الناس علی دین ملوکہم، کیا اوقات ہوتی ہے، قوت قاہرہ ہوتی ہے حکومت. انہوں نے جو منوانا ہے ویسے بھی منوا لینا ہے. اس لیے بھائی اگر حکومت دے رہی ہے تو مثال میں دے رہا ہوں، اگر کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں میں نہیں لیتا، اس کی مسجد کی کمیٹی اس کے اوپر پریشرائز کرے گی، لو وہ چپ کر کے لے لینا، انہیں چپ چاپ وہ لے لے گا بچارا. تو یہ اوقات یہ حیثیت ہے بھائی. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ بھائی بس مولوی انتہائی پسا ہوا طبقہ ہے. اور مولوی جو ہے نا وہ ایک جس طرح ایک وہ مولوی صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مولوی جو نا اس کی کہتا ہے میری ایک رائے ہے، لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، کہ مولوی میرے نزدیک نہ ایسے ہے جیسے پورے محلے کی مشترکہ زنانی ہوتی. تو بھائی اللہ رحمت کرے ہمارے علماء کے حال پر. تو پہلے بھی بھائی کوئی آزادی والی بات کوئی نہیں، مسجد کی کمیٹیوں کے زیر اثر ہیں، زیر نظر آتی بات ہو، چلو مولوی صاحب بندوبست کرو اپنا، چاہو بانڈا دے جلو. تو یہ حال ہے بھائی پہلے بھی ہمارا. اگر حکومت کو شاید دیتی ہے تو بھائی لے لو، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر کمیٹی آپ کو کہے کہ لو، پھر کیا کرو گے، پھر تو لینا ہی ہے نا. تو بجائے اس کے کمیٹی آپ کو پریشرائز کرے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حقیقت بات ہے. بہت سارے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میرے بھی ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کمیٹی ہمیں مجبور کری ہوئی. لو اب کہتا میں تو یہ خطرہ ہے کہ میرے نام پر اگر یہ پیسے میرے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں نہ آئے، کمیٹی کو ملے نا، تو مجھے کچھ ملنا ہی نہیں. اور وہ کمیٹی والے اگر پیسے، میں آپ کو یہ بھی بات بتا رہا ہوں،
اگر حکومت کی طرف سے پیسے آئیں اور کسی کمیٹی کے ممبر کی اکاؤنٹ میں جائیں اور وہ ممبر جو ہے نا وہ اس امام کو نہ دے، بتا کے بھی کہ ہاں آ رہے ہیں لیکن ہم نہیں دیں گے، تو مولوی بیچارہ پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اوقات ہیں مولویوں کی ہمارے معاشرے میں۔ بس اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اللہ ہمیں حقیقی آزادی علماء کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ مبین۔